بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے پیاروں سمیت ایمان اور سلامتی کے ساتھ عافیت والی عمر دراز عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمارے آج کی گفتگو کا عنوان ہے مساجد اور ان کی حفاظت۔ چونکہ حالیہ دنوں میں اسلام آباد کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا کہ 50 مساجد کو شہید کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے راولہ ڈیم راول روڈ پہ راول چوک کے قریب مدنی مسجد کو رات کی تاریکی میں منہدم کیا گیا، شہید کیا گیا، اور ملبہ اٹھا کر وہاں پودے لگا دیے گئے راتوں رات۔ سامعین گرامی قدر، یہ بہت ہی فکر اور کڑن کی بات ہے کہ میرے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کچھ ایسے شر پسند شرانگیز عناصر موجود ہیں وہ مٹھی بھر چند ایک ہیں، لیکن اغیار کے اعلی کار بن کر وہ اسلام اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی ایمانی حمیت اور غیرت کو جانچنے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے غیر شرعی، غیر اسلامی اور غیر مہذب اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے نہ پاکستان سے تمہارا کوئی تعلق، نہ پاکستان تمہارے رہنے کی جگہ، تم جب تک مراعات لے رہے ہو اس ملک سے، اور جب تک کرسی اقتدار پہ ہو، تم نے یہاں اقتدار اور مراعات کے مزے لوٹنے ہیں، اور پھر تم نے اپنے اہل خانہ سمیت اپنے اصل کل شیء یرجع الی اصلہ، جو تمہاری اصل ہے، جہاں کہ تم غلام ہو، جہاں تمہاری طبیعت، تمہارا مزاج جن کے مطابق ہے، تم نے وہاں شفٹ ہو جانا ہے، وہاں بھاگ جانا ہے۔ یہ ملک میرا ہے، یہ ملک پاکستانیوں کا ہے، یہ ملک مسلمانوں کا ہے، لہذا اس ملک میں ایسے شر پسند عناصر کی، ان شر انگیزیوں کے لیے کوئی جگہ اور کوئی گنجائش نہیں۔ ارباب اقتدار و اختیار سے یہ مطالبہ نہیں، میں ان کو متنبہ کر رہا ہوں کہ اگر ملک کو صحیح سمت پہ چلانے کا عزم اور ارادہ ہے، اور چلنا چاہیے صحیح رخ پہ، تو پھر یہ عناصر جو میرے ملک کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، میرے اس پیارے وطن کی جڑوں کو ہلانا چاہتے ہیں، میرے اس وطن عزیز میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، میرے اس وطن عزیز کو انتشار کا شکار کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو لگام ڈالیں، ان کو پکڑیں اور قرار واقعی سزا دیں، اور آئندہ کے لیے ایسی سزا ہونی چاہیے، ایسی ان کی حالت ہونی چاہیے کہ پھر ان جیسا کوئی اور ایسی جسارت کرنے کی کبھی بھی اس کے اندر ہمت نہ ہو۔ ہمیں تھوڑا سا اسلامی نظریے سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے،
اور مسجد کے ساتھ مسلمان کا، ایمان والے کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں اور مسجدوں کو ویران کرنے والے کون ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، کہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن حکیم نے تعمیر مساجد میں لگنے والوں کی حالت، کیفیت، شان، عظمت بیان فرمائی اور ان کی 3 صفات ذکر کی ہیں، آگے اور بھی ہیں لیکن میں نے ان 3 پہ بات کرنی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر وہ کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ دوسرا رخ، اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز میں، اذان میں، ذکر میں، تلاوت میں کسی طور بھی رکاوٹ بنتا ہے تو وہ بڑا ظالم ہے۔ اللہ نے اس کو ظالم کہا ہے اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کہ ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں۔ ان الارض کلہ للہ، ساری زمین بھی اللہ کی ہے۔ جب مسجدیں بھی اللہ کی ہیں، زمین بھی اللہ کی ہے، تو کسی کے باپ کو یا کسی کی نسل کو کیا حق ہے کہ میرے وطن عزیز کے اندر مسلمان کی موجودگی میں مساجد کی طرف میلی نظر سے دیکھے۔ سنو، میں پھر اس آیت کے اندر آتا ہوں لیکن سن لو، علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر ترمیم کے ساتھ کہنے لگا ہوں، معذرت اور ترمیم کے ساتھ، کہ مسجد تو گرا دی، مسجد جو گرا دی شب بھر میں انگریز کے ان متوالوں نے، من ان کا پرانا پاپی تھا برسوں سے مسلمان ہو نہ سکا۔ یہ انگریز ذہنیت کے مالک، انگریز کے غلام، انگریز کے احکامات لے کے چلنے والے اور انگریز کے احکامات کو زور اور زبردستی کے ساتھ مسلمانوں پہ مسلط کرنے والے، یہ مٹھی بھر شر پسند عناصر آگاہ رہیں، خبردار رہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے۔ کسی ایسے تخریب کار کو اور کسی ایسے شر پسند کو، کسی ایسی شر انگیزی کرنے والے کو نہ ہم برداشت کریں گے اور نہ ہمارا ایمان اور ہماری غیرت اور ہماری حمیت اس کی ہمیں گنجائش اور اجازت دیتی۔ تو بات عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجدوں کے اندر اللہ کے ذکر سے روکنے والا، رکاوٹ بننے والا ہے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنا چاہتا ہے، اس میں سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، خراب کرتا ہے، منہدم کرتا ہے، شہید کرتا ہے، گراتا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو متعلق فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، اگر آئیں گے بھی تو ڈرتے ہوئے۔ ارے تمہارا مسجد کے ساتھ کیا لینا دینا، جاؤ جہاں کی تم پیداوار ہو، ناجائز کلبوں کے اندر جاؤ،
तुम उन जगहों पे, उन मकामात पे जहां तुम्हारी तबीयत संभलती है और तुम्हें वहां जाकर तुम अपने आप को इजी और पुरसुकून महसूस करते हो। मस्जिदों में आना है, यहां ईमान वालों को सुकून मिलता है। सुनिए, अल-मोमिनु फिल मस्जिद कसमकिन फिल मा, ईमान वाला मस्जिद में यूं खुश रहता है जैसे मछली पानी में खुश रहती है। बल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्तैर फिल कफस, और मुनाफिक मस्जिद में आके यूं परेशान होता है जैसे पिंजरे के अंदर बंद पंछी परेशान होता है। और मुनाफिको, अंग्रेज की गुलामी के पिंजरे में जकड़े हुए, संभलो, होश के नाखून लो, एहतियात करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दास्तान तक ना रहे दास्तान में। लिहाजा अल्लाह ने इनके मुतल्लिक़ ये फरमाया, उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, कि ये मस्जिद में अगर आएंगे भी तो डरते हुए आएंगे। और आखिरी बात जो अल्लाह ने फरमाई इस आयत मुबारका के अंदर, लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, कि ऐसे लोगों के लिए दुनिया के अंदर जिल्लत है, रुसवाई है, और आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है। तो जो ऐसे आज़ाब रखने वाले हैं वो अपने अंजाम के लिए तैयार रहें। दुनिया में जिल्लत इनका मुकद्दर बनेगी। और हमने देखे ऐसे जो समझते थे कि मेरी ताकत बहुत, मेरी कुव्वत बहुत, मैं मजबूत बहुत, अल्लाह ने उनको भी जलील किया, इसलिए उन्होंने भी मसाजिद की तरफ गलत नजर उठाई और वो जिल्लत की मौत मरते हुए हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। लिहाजा अगर तुम तौबा नहीं करते हो और तुम बाज नहीं आते हो अपने आज़ाम से, तो याद रखिए दुनिया की जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर है और आखिरत के अंदर अज़ाब अज़ीम तुम्हारा मुकद्दर है, नविश्ता तकदीर है। ये मेरा पैगाम है। अवाम और मेरे सामीन से मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए होशियार भी रहें, खबरदार भी रहें और ऐसे लोगों का मुहासबा भी जहां जिससे जितना मुमकिन हो करते रहें। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।